ایلیمنٹس ہیں جو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی تھی، تو اس میں سے ایک ایلیمنٹ ہے میکینیکل انٹیگریٹی۔ تو میکینیکل انٹیگریٹی کی اس کی امپورٹنس اور اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کا پروگرام وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ اس کی ریکوائرمنٹ کیوں ہے؟ ایک سروے ہوا تھا 2003 کو، جس میں کیمیکل آئل اینڈ گیس لاسز کے حوالے سے 1972 سے لے کے 2001 تک جتنی بھی فیلیئرز ہوئے ہیں یا لاسز ہوئے ہیں پیٹروکیمیکل یا آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، تو اس میں سے 46% لاسز ڈیو ٹو فیلئر آف میکینیکل انٹیگریٹی، یعنی اکوپمنٹس کی میکینیکل انٹیگریٹی فیل ہونے کی وجہ سے جو لاسز ہوئے ہیں وہ 46% تھے۔ تو اس لیے اس کی امپورٹنس ہے میکینیکل انٹیگریٹی کی کہ کسی پروسیس انڈسٹری میں اس کو امپلیمنٹ کر کے انشور کی جائے۔ میکینیکل انٹیگریٹی ہے کیا؟ اٹ از دا مینجمنٹ آف کریٹیکل پروسیس اکوپمنٹ ٹو انشور اٹس ڈیزائن، یعنی وہ پروسیس مینجمنٹ ہے جو کرٹیکل اکوپمنٹس کی ڈیزائن کو انشور کرے، ڈیزائن کے بعد اس کی انسٹالیشن کو انشور کرے کہ کریکٹلی انسٹالیشن ہوئی، اس کے بعد اس کے آپریشن اور مینٹیننس پراپرلی ہو رہی ہے، اس چیز کو انشور کرنا۔ یہ تین میجر چیزیں ہیں جو میکینیکل انٹیگریٹی کا پارٹس ہیں، یعنی اکوپمنٹ ڈیزائن جو پروسیس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، اس کی انسٹالیشن اور اس کی آپریشن اور مینٹیننس، یہ تمام چیزیں میکینیکل انٹیگریٹی میں کور کی جاتی ہیں ان کی انشورنس کو۔ میکینیکل انٹیگریٹی میں کون سے اکوپمنٹس آتے ہیں؟ تو اس میں آپ کے پروسیس انڈسٹری میں جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں جس میں ویسلز ہوئے، سٹوریج ٹینکس ہیں، پائپنگ سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہارڈ ویئرز ہیں جس میں والز ہیں، فٹنگز ہیں، یا ریلیف ڈیوائسز ہیں، یا ایمرجنسی شٹ ڈاؤن یا کنٹرول سسٹم کے اکوپمنٹس ہیں، تو ان تمام اکوپمنٹس کی انٹیگریٹی کو انشور کرنا۔ انٹیگریٹی کیا ہے کہ ایک اکوپمنٹ اس پریشر یا اس پروسیس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کو وقتاً فوقتاً اس کی جو فریکوینسی ہے اس کو انشور کیا جاتا ہے اس میں۔ یعنی میکینیکل انٹیگریٹی ٹو انشور دیٹ دا equipment اینڈ assets آر ڈیزائن، فیبریکیٹڈ، انسٹالڈ، operated and maintained in a way that provides the desired performance in a safe, environmentally protected and reliable، یعنی ان تمام equipments کی ان کی پرفارمنس، ان کی سیف آپریشن اور ریلائبلٹی کو انشور کرنا، یہ اسکوپ تھا میکینیکل انٹیگریٹی کا۔ اس کے بینیفٹس کیا ہیں میکینیکل انٹیگریٹی کے؟ کیوں انشور کیا جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن؟ وہ اس کی بینیفٹس سے پتہ چلے گا۔ یہ اس کے کچھ بینیفٹس ہم نے اس میں ڈیفائن کیے ہیں۔ سب سے پہلے امپروو اکوپمنٹ ریلائبلٹی، اکوپمنٹ کی ریلائبلٹی کو امپروو کرتا ہے، اس کی پرفارمنس کو امپروو کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کنٹرول کرتا ہے انسیڈنٹس کو، ایکسیڈنٹس کو یا ڈیزاسٹرز کو، یعنی اگر پائپنگ سسٹم ہے یا آپ کا کوئی کمپریسر ہے یا پروسیس اکوپمنٹ ہے، اس کی اگر انٹیگریٹی انشور نہ ہو تو کوئی ڈیزاسٹر یا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس میں اکوپمنٹ یا پراپرٹی ڈیمیجز یا فیٹیلیٹیز اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کی امپلیمنٹیشن سے وہ چیزیں کنٹرول ہوں گی۔ اس کے علاوہ ریڈکشن ان اکوپمنٹ فیلیئرز، اکوپمنٹ کی جو فیلئر ہے، جو بریک ڈاؤنز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ امپروو پروڈکٹ کنسسٹنسی، آپ کی جو پروڈکٹ ہے پروسیس پلانٹ کی اس میں کنسسٹنسی آ جاتا ہے اور اس میں فیلئر نہیں ہوتے، پرابلمز نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ امپروو مینٹیننس کنسسٹنسی اینڈ ایفیشنسی، مینٹیننس میں امپروومنٹ آ جاتی ہے۔ ریڈکشنز آف ان پلانڈ مینٹیننس، یعنی ان پلانڈ مینٹیننس اس میں نہیں آتے، فیلیئرز نہیں ہوتے، اور بریک ڈاؤن یا ٹربل شوٹنگز نہیں ہوتے جب آپ میکینیکل انٹیگریٹی کو انشور کریں گے تو۔ ریڈکشن آپریٹنگ کاسٹس،
آپریٹنگ کاسٹ آپ کی ریڈیوس ہو جاتی ہے. امپروو اسپیئر پارٹس مینجمنٹ, آپ کی جو پروکیورمنٹ ہے اسپیئر پارٹس مینجمنٹ ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی ڈیزائن اور کوالٹی کو بھی آپ انشور کرتے ہیں میکینیکل انٹیگریٹی میں. اس کے علاوہ امپروو کنٹریکٹر پرفارمنس, کنٹریکٹر کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے میکینیکل انٹیگریٹی پروگرام سے. اس کے علاوہ کمپلائنس ود گورنمنٹ ریگولیشنز, یا کوئی اسٹینڈرڈ ہے یا گورنمنٹ ریگولیشنز ہیں ان کی کمپلائنس انشور ہو جاتی ہے. یہ اس کے بینیفٹس ہیں, اس لیے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. میکینیکل انٹیگریٹی پروگرام میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے نیو پلانٹس اور اکوپمنٹ, یا آپ کوئی نیا پلانٹ یا اکوپمنٹ انسٹال کر رہے ہیں تو وہاں یہ پروگرام ضروری ہے کہ اس اکوپمنٹ کی کوالٹی اور اس کی ڈیزائن اور فیبریکیشن وہ چیزیں انشور کی جاتی ہیں پلانٹ کی یا اکوپمنٹ کی. اس کے علاوہ اکوپمنٹ سلیکشن میں امپرومنٹ آ جاتی ہے. آپ اکارڈنگ ٹو دا پریشر فلو آپ کی جو چیزیں ہیں ان کے مطابق اکوپمنٹ کی سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں امپرومنٹ آ جاتی ہے. وہ اس کے علاوہ ٹیسٹنگ اینڈ پلانڈ مینٹیننس, جو آپ کی اکوپمنٹس کی ٹیسٹنگ ہے یا مینٹیننس پلان ہے وہ اس کی فریکوینسی سیٹ ہوگی اس پروگرام کے مطابق, کہ اگر آپ کے اکوپمنٹ کی RBI کرنی ہے یا کوئی اور اس میں ٹیسٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کی ٹیسٹنگ کی فریکوینسی سیٹ کرنا اس پروگرام کا ایک پارٹ ہے. اکوپمنٹ ڈیفیشنسی, کوئی کسی اکوپمنٹ میں اگر کوئی ڈیفیشنسی نظر آیا مینٹیننس کے دوران یا انسپیکشن کے دوران یا ٹیسٹنگ کے دوران, اس ڈیفیشنسی کو ریموو کرنا امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے اس پروگرام کے تحت. گڈ انجینئرنگ پریکٹسز میں آپ کے سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں کہ ان سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو اس میں سٹینڈرڈز کو آپ انشور کریں گے ان کی کمپلائنس کو, جس میں API ہے, ASME ہے اور ISA. یہ کچھ سٹینڈرڈز ہیں جو کسی ویسلز یا پائپنگ کے حوالے سے ان کی آپ کمپلائنس کریں گے. اس کے علاوہ ٹریننگ, آپ کی جو مینٹیننس ٹیم ہے یا آپریشن ٹیم ہے ان کی ٹریننگز اس پروگرام کا حصہ ہیں کہ جو مینٹیننس ٹیم ہے وہ فلی ٹرینڈ ہو, آتھورائزڈ ہو. اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن, پراپر آپ کے پروسیجرز, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اس پروگرام کا حصہ ہیں کہ اس کی مینٹیننس کے حوالے سے یا پروکیورمنٹ کے حوالے سے یا کوالٹی کے حوالے سے آپ نے